فوجی منموجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور آج پھر میرے گیسٹ ہیں ایس ایم شہزاد صاحب، آپ کے بڑے فیوریٹ. ایس ایم صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آج تو بڑا ریڈ اینڈ وائٹ، تسی بلکہ وائٹ بھی نہیں ریڈ کلر پایا ہے. کوئی جنگی تیاریاں پھر تو نہیں شروع کر دیتی؟ سر ماحول گرم ہوگا تو پھر اسی طریقے نہ چلنا چاہیے نا. چلو ویری گڈ. تسی ماحول گرم کیتے ہیں، ویسے ماحول پورے علاقے دا گرم ہے. وہی نا سر، پورے خطے کا گرم. اور تو دنیا پورے خطے دا اس گرم ویلے ہے وائٹ کلر چاہ رہی کہ وائٹ کلر اٹھے جڑا امن دی نشانی بنے. اور امن دی ہاں نشانی صرف سید ہاں آصم منیر ہے. ہاں، یہ بھی ہے. تسی سیدھا ہی آج تے مطلب نمبر 1 تے چلے گئے ہو سر. ویری گڈ. جی ہاں سر، دیکھو نا، نہیں وہ پورا میڈیا اس ویلے صرف ایکو بندے والے دیکھ رہا ہے، اور اس فیلڈ مارشل گڈ. سید آصم منیر ہے اچھا گڈ. جنہیں پاکستان دا نہیں ویسے ایس ایم صاحب یہ ماننا پڑے گا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مطلب دیکھ رہا ہے، انہوں نے جب سے ٹیک اوور کیا ہے اس میں ایک کے بعد ایک ہنگامہ ہے. بالکل ایسی بات مطلب ہے. ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ بھی بڑے ہنگامہ خیز حالات تھے کہ جس کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. جی ہاں، بالکل ایسی بات. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جی ایک کے بعد، اور ابھی یہ دیکھیں کہ یہ جو امریکہ اسرائیل کی یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس میں ایس ایم صاحب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کردار ابھر کے سامنے آیا ہے. سر اس وقت دنیا جو دیکھ رہی ہے نا، وہ صرف اسی کی طرف دیکھ رہی ہے. اور پاکستان ایسی ابھر کر سامنے آیا ہے نا کہ جس میں کوئی بندہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن صرف پاکستان نے وہ انیشیٹو لیا ہے اور چیف صاحب نے لیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر وہ دونوں کی صلح کروانے کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں. اور اس وقت جو خطے میں پاکستان کی پوزیشن ہے وہ بڑی مستحکم ہے، اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا ابھی دیکھیں لڑائی تو دونوں نے شروع کر دی ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمیں کوئی چھڑاوے صحیح نہ ہو. مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم نا کراس کنٹری میں ہمارا ایک پلیئر تھا، تو بڑا پیارا عظیم اس کا نام تھا، بڑی پیاری رننگ کرتا تھا. تو کراس کنٹری میں جب اس نے چکر اپنے پورے کیے نا، تو لاسٹ پہ نا تو وہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے. تو اس کو لوگ کہہ رہے روک جا روک جا، کہنا یار میں روک ہی نہیں رہا، میرے سے روکا جا ہی نہیں رہا ہے. تو لوگوں نے اس کو جب جفا ڈالا نا یوں کر کے، تو اس کی ٹانگیں یوں چل رہی تھی، ایسے ایسے چل رہی تھی. تو وہ یہ ہے کہ ابھی یہ دونوں فری ہوئے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے. چاچے ٹرمپ نے تڑی تو لگا دی ہے، ٹھیک ہے، چودھری تو بن گیا ہے، لیکن وہ اس کی حالت ابھی آرمی کے جیسیوز کی ہو گئی ہے. کس طرح جیسیو کی نہ اتنے کو سونتا ہے نہ تھلے کو سونتا ہے، ابھی وہ اندر بھی گندا ہو رہا ہے باہر بھی گندا ہو رہا ہے. تو ایسے وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو میرے کوئی بھائی بس کر یار چھوڑ تھوڑی دیر ٹھہر جائے یار. تب لیکن اس کو ایسا بندہ کوئی نہیں مل رہا ہے، اور وہ صرف پاکستان اور سید آصم منیر ہے جو کہ اس پوزیشن پہ ہے. جو کہ بھائی ایس ایم صاحب پہلے ہی مجھے بڑے میسج آتے ہیں کہ سر جے سی اوز کا خوب رگڑا نکال رہے ہیں. میں نے کہا جی میں تو بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی شفقت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں جے سی اوز کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ بھائی مطلب رگڑا تو نہیں لگا رہے، بس اسی گپا لا رہے ہیں. تو وہ کہتے نہیں نہیں سر تسی بڑا صرف جے سی اوز کے پیچھے ہی پی گئے ہو. تو آپ نے وہ میری بات جو ہے نا پوری کر دی کہ آپ نے بھی جو ہے نا اس میں وہ مطلب اسرائیل ایران اور امریکہ کی جنگ میں بھی آپ نے جے سی اوز کو ڈال دیے. سر ٹرمپ اس وقت جیسے کردار ادا کر رہا ہے نا، ہم، وہ خود بخود کو کیسے؟ وہ جناب دونوں کو ان کو کہتا، کبھی کہتا ہے کہ ٹھہرو ٹھہرو ابھی 5 دن صبر کرتے ہیں، لیکن پھر کہتا ہے کہ نہیں جی چھکے رکھو چھک پٹو چلو جی دراز 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 او پہ آئی. نہیں، تو اس لیے آپ یہ مانے ایس ایم صاحب کہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا وہ شو مین شپ کہتے ہیں، اس جی کو شو مین شپ کہتے ہیں کہ آپ نا ایسا کوئی بیان دیں کہ وہ ہیڈ لائن بن جائے جی جیسی بھی آپ کی بات کریں. اور اس کی مثال میرے ذہن میں ایک یہ تھی کہ ایس ایم صاحب ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ جی میرا کی کمر ٹوٹ گئی. تو ظاہر ہے مجھے بھی ہوا کہ یار میرا کی کمر مطلب دیکھیں بڑی مشہور کمر، اب وہ بالکل میرا کی کمر ٹوٹ جائے تو پھر ایک آپ سمجھ رہے تو اس ٹائم پہ ہم جوان بھی تھے. بالکل. تو میں نے کہا کہ یار یہ چیک کروں کہ میرا کی کمر کو کیا ہوا. اور پھر اردو کا محاورہ بھی ہے کہ کمر ٹوٹ گئی، کہ کسی کی بزنس میں کمر ٹوٹ گئی، یا مطلب ویسے کسی اس میں کسی کی جی ہاں فوتگی کے بالکل. اوپر. تو بہرحال میں نے اسم صاحب وہ اخبار پڑھنا شروع کیا نا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب اس طریقے سے اسلام آباد پنڈی میں بڑا زوردار جھکڑ آیا ہے اور بڑی طوفانی آندھی اور اس کے ساتھ بارش تھی. اور لمبی چوڑی اس نے تفصیل ڈال کے تو اس نے کہا کہ ایک بیل بورڈ لگا ہوا تھا، وہ جو بورڈ نہیں ہوتے بڑے جو سڑکوں جی پہ ہاں جی لگے ہاں ہوتے ہیں اشتہار بالکل. والے،
اور اس اشتہار میں میرا کی تصویر تھی اور جہاں اس کی کمر تھی وہاں سے وہ ٹوٹ گیا، تو گویا ایسے لگا کہ جیسے میرا کی کمر ٹوٹ گئی. کمر ٹوٹ گئی. میں نے کہا لکھ دی کی ہوں میں تم کہوں. ادھی آپ دنیا ایک بات سمجھے، ادھی دنیا تو ملم لے کے پہنچ گئی ہونی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا ایسی بن گئی ہے کہ جہاں پہ اگلے دن وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے، بلکہ میرے پاس ہوگا تو میں بھی نکال کے آپ کو سناتا بھی ہوں، کہ ٹرمپ صاحب نے ہر 2 منٹ کے بعد فرق بات کی ہے. بالکل. پہلے 2 منٹ میں انہوں نے کہا کہ جی میں جنگ جیت گیا ہوں، پھر 2 منٹ میں انہوں نے کہا کہ جی میں جنگ ہار گیا ہوں، پھر 2 منٹ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے صلح ہونے والی ہے، پھر لڑائی ہونے والی ہے، پھر امریکی ٹروپ. مطلب انہوں نے ایسا گھمن گھیریوں میں ڈالا میں نے ساروں کو اچھا ان کے نا کہ جو کسی کی سانسیں بحال ہی نہیں جو ہوئی. اسپوکس پرسن ہے نا وہ بھی جو بیان کو نا ایک وہ کہتے ہیں یار 5 منٹ ٹھہر جو کی پتا اگلی کی کہہ دینا پھر دوبارہ وہ بھی ایک دم سے اس کا بیان ہاں ریلیز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار ٹھہرو پتہ نہیں کی ہاں کرے گا دوبارہ مکر نہ جاوے کہتے. ہاں. میں ایک سیکنڈ ہولڈ کرے، میں ہاں یہ مجھے مل گیا وہ ویڈیو. اچھا جی ایس ایم صاحب میں یہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. جی تو یہ ہے کہ یہ کسی نے نا ساری خبریں نوٹ کی کہ وہ جو ٹرمپ صاحب نے کیا کہا. تو انہوں نے کہا 12:03 پہ ٹرمپ صاحب نے رپورٹر سے کہا کہ مجھے ایران کے ساتھ سیز فائر چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور 12:05 مطلب 3 منٹ پہ کہا کہ سیز فائر چاہیے. 12:05 پہ انہوں نے کہا کہ جی میں جیت چکا ہوں. 12:07 پہ انہوں نے کہا کہ جی میں اور مرینز امریکی سپاہی جو ہیں وہ بھیج رہا ہوں ایران کی جنگ میں. جی 8 منٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم زمینی جنگ لڑیں گے. 11 منٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے سیز فائر نہیں چاہیے. 16 منٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں جیت چکا ہوں. ایک ہی بات میں پیراگراف کے اندر. پھر انہوں نے 17 پہ کہا کہ جی میں نے تو سیز فائر کے لیے کہہ دیا ہے، اب ایرانیوں کو چاہیے کہ وہ سمجھوتا کر لیں. 23 منٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نیٹو ہے نا یہ سارے ڈرپوک ہیں. اور 29 منٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی ایران بھیک مانگ رہا ہے سیز فائر کی. اور 33 منٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. اور 36 منٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر تیل جو ہے وہ $500 پہ بھی چلا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اسکرین پہ ہم یہ لگا دیں گے، آپ خود دیکھ لیجیے گا. لیکن ایسا صاحب دیکھو نا، میں تے کئی بار اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح وہ ایک ساڑھے کرنل صاحب سر میں فوت ہو گئے، ان کا دربار اسی طرح کا ہوتا تھا. وہ شروع کہیں سے ہوتا تھا اور ایسا صاحب کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہانی کہاں چلی گئی ہے. اور وہ ایسی دماغ کی دہی بناتے تھے نا کہ لوگ کہتے تھے کہ سر رگڑا کرا لو، کوئی بارڈر تک بھیج دو، لیکن پلیز اپنا لیکچر بند کر دو. کیوں کہ وہ شروع ہوتے تھے کہیں سے ہوتے ہوئے کہیں پہ، پھر اپنے گاؤں میں، پھر وہ اٹی ٹلا، پھر وہ اسکول کی باتیں. مطلب لوگ جو ہے نا وہ دماغ پھٹنے کے ہمارے نا قریب آ جاتا ایک تھا. 14 سنگھ کے سی او تھے کرنل اقبال نا، یہ فتح جنگ کے قریب کے رہنے والے تھے کتبال کے. تو وہ میں 14 سنگھ میں ڈرامہ کرنے سے گھبراتا تھا کیونکہ جب ڈرامہ 2 گھنٹے کا ہوتا تھا اور ان کا جو اسپیچ ہوتی تھی وہ 4 گھنٹے کی ہوتی تھی. اس کے بعد جو وہ شروع ہوتے تھے پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے یار ڈرامہ تو ختم ہو چھوڑ دو. تو وہی بات ہے کہ اور میرا چھوٹا بھتیجا جو آپ نے دیکھا تھا نا وہ سارا دن نا وہ کارٹونز دیکھتا ہے. تو اس کے بعد نا پھر جب اس کا ذہن آف ہوتا ہے نا، وہ موبائل آف ہوتا ہے، تو پھر میرے پاس آ کہا پاپا وہ نوبیتا مر گیا تھا. تو پھر نوبیتا کی اسٹوریاں وہ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے نا وہ میرے سے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے. پاپا ابھی وہ گھر پہنچ جائے گا. تو وہ یہ بات ہے نہیں تو ٹرمپ صاحب یہ پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں تو پھر اپنے وہ بیانوں میں شفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس طرح 3 دن بعد انہوں نے آ کے کہا جی میں جنگ جیت گیا ہوں خود بخود ہی، کچھ نہ پوچھا کسی نے بتایا کہ نہیں میں جنگ جیت گیا ہوں بس. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بڑکن والا یہ اس کو ہم فوج کا تو نہیں، ہمیں اسے دنیا کا جیسیو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کو نا. چودھری ٹرمپ ایسے تو کہتے ہیں لیکن اس کو یہ تو سارے وہ ایسم صاحب میرا خیال ہے نا کہ آپ مجھے یہ جے سی اس کے ہاتھوں کی مروائیں گے کہ انہوں نے کہنا کہ تسی ٹرمپ صاحب نے بھی دنیا کا جے سی او کہہ دیتا ہے. مطلب یہ تو پھر وہ پتہ نہیں اس گل سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، لیکن ویسے دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے جی. اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ جے سی اوز نہیں. میں چاہے جو بھی کہیں گے کوئی ان کی سنتا ہے یا نہیں سنتا، لیکن ایسم صاحب جے سی اوز فوج میں طاقتور ترین طبقہ ہے. نہیں سر ان کو پتہ نہیں ہے نا، طاقتور تو ہیں لیکن ہاں اپنی طاقت کو طاقت کا پتہ نہیں ہے. یس یہ جملہ کسی نے کامنٹس میں بھی لکھا تھا کہ گھوڑے کو اور جے سی ایس کو قیامت کے دن اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا اور پھر وہ کہیں گے کہ کاش مجھے دنیا میں پتہ چل جاتا کہ میرے میں اتنی طاقت. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ این سی او جو ہے نا، این سی او ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جے سی او جو ہے وہ کان کی ہڈی ہیں، جدھر مروڑو ادھر مڑ جاتے ہیں.
ठीक है ना। इनको अफसर कहे ना कि साहब ऐसे ठीक है, तो वो कहेंगे ठीक है सर। जो नीचे वाले कहेंगे साहब ऐसे करना ठीक है, वो ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए मैंने कहता हूँ। ये जो अभी आपने जुमला बोला है, तो फिर तो बेहतर है जी, कान की हड्डी ठीक है ना जी, ऐसे मोड़े जैसे मोड़े मुड़ जाती है। अब वो रीढ़ की हड्डी जो है वो कमर की होगी ना, तो अब बिल्कुल कमर तो है, वो तो ज्यादा जोर लगाएंगे टूट जाएगी, जैसा मैंने बिल्कुल आपको मीरा की कमर का बताया। जी। तो असम साहब फिर तो इस दुनिया में तो आपने मतलब वो फ्लेक्सिबल रहना ना जी। सर एक आम परसेप्शन है, एक कर्नल साहब ना कहते हैं, वो एक हवलदार को ना नैब सूबेदार बना रहे थे, तो वो कहते हैं कि साहब मुबारक हो आपको, लेकिन हमने एक अच्छा एनसीओ खो दिया। ये कर्नल साहब के वर्ड थे, ठीक है ना। तो वो बात है कि जेएनसीओ बन के लिए बंदा एनसीओ ये खो चुका है। ये जो आपका जुमला है ना, ये बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा बारीक जुमला है। वेरी गुड, रिपीट कर दे ताकि लोगों को सही तरह सुनाई दे दे। तो ये ना कि कर्नल साहब ने जो ही पिप्स लगा, मैं वैसे मैं कहता हूँ कि जो जेसीओ ना, जेसीओ को जो पिप्स लगते हैं ना, ये टेंशन नहीं होती है, यकीन माने। हवलदार तक बंदा बिल्कुल सेट, उसे कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जो ही जेसीओ बनाते हैं ना, तो ये पिप्स लगाते हैं ना, मैं कहता हूँ कि एक पे ये वो है ब्लड प्रेशर है और इस पे शुगर है, जो ही आप जेसीओ बनाते जाए जेसीओ बीमार होता जाएगा, यकीन मान। और सीओ साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा यार साहब मुबारक हो आपको, आपको रैंक लग गया, लेकिन हमने एक अच्छे एनसीओ खो दिया है, ठीक है ना। तो ये बात बड़े शरारती कर्नल साहब थे जी आपके, बड़े शरारती कर्नल साहब। है। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन देखिए जी, ये आप माने कि वो शोमैनशिप, तो मैं ये कह रहा था शोमैनशिप ट्रम्प साहब की ये है कि उनको ये पता है कि भाई मैंने कैसे सारे मीडिया को, सारी दुनिया को, मतलब मैंने मरकज़े निगाह कैसे रहना एंगेज है। कैसे रखना उनको। और वो फिर कोई ऐसी बात कर देते हैं कि अभी, अच्छा एक और भी है राज साहब, सर ये जो तजिया कार है ना, मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इनको बस कोई खास पता नहीं होता, जो हो जाता है उसके बारे में दलीलें दे सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होना है या किस तरफ हालात जाएंगे, उसके बारे में ये सारी बातें कर देते हैं कि जी अगर जंग खत्म होगी तो ये हो जाएगा, ना खत्म हुई तो ये भाई होते हैं सर सरकारियों सिवाय को पता है जिस ना। तरह वो मैं कहता हूँ ना कि मैं जनाजे पे गया तो मौलवी साहब ने कहा कि यार हमें लोग डराते हैं, सिर्फ मौलवी ना, कि ओहो हो कब्र से जाओगे लम्मा पालने की जुतियां शुरू हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो होगा। यार कोई ये भी तो बताए कि हम अच्छे बंदे भी तो बीच में है ना, अल्लाह से मुलाकात भी तो होगी ना, ठीक है ना। वहां से हम अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हमारी होगी, उनको देखेंगे, ये वो सारा कुछ वो भी तो बताए ना। आप सिर्फ हमें डरा रहे हैं, तो ये जितने भी तजिया निकाल रहे हैं ना, ये डराते हैं, बस ये नहीं कहते कि अगर पाकिस्तान कोई इनिशिएटिव ले रहा है ना, तो यार अच्छी बात है, उसको आप अप्रिशिएट करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी अगर ये हुआ तो फिर ये हो जाएगा, ये हुआ तो फिर ये हो जाएगा, पाकिस्तान से फंस जाएगा, वो इधर फंस जाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत डराने का वाला काम ना करें, जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन हमें फिर भी हम बीच में से हड्डियां ढूंढ रहे हैं कि यार हड्डी यहाँ कहाँ से निकालनी पड़ेगी हमें, तो ये तजिया निकालों से गुजरा असद है। साहब देखिए ना, अगर अगर तो ये खबर लगती कि पिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश हुई है, जी तो आपका क्या ख्याल है, मैंने अखबार पढ़नी थी, लेकिन उन्होंने खबर ये लगाई ना कि मीरा की कमर टूट गई। बिल्कुल। उनको पता था कि आप भागता हुआ आएगा, ये अखबार पूरा पड़ेगा। तो अगर वो डराए नहीं, अगर वो डराए नहीं, इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि न्यूज इंफॉर्मेशन नहीं है, सेंसेशन है। मतलब न्यूज जो है वो मालूमात के लिए नहीं है, वो सनसनी के लिए है। जब तक वो सनसनी नहीं पैदा करेंगे कैसे, क्योंकि देखे ना इस पे अभी तो अदालत में लोग ये केस करना शुरू हो गए हैं कि जी ये खबरें लगाते ही इस तरह हैं, ये सोशल मीडिया बना ही इस तरीके से है कि इसकी आपको लत पड़ जाए। जा वैसे तो हम दोनों भी सोशल मीडिया पे ये भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इसकी लत पड़ जाए, क्योंकि असम साहब जब तक आप फिर उस मोबाइल को, उस खबर को आप सुनते नहीं है, तब तक आपको चैन ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसी बात। चले ऐसा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किस्त लंबी नहीं करते, तो मैंने कहा कि जी आज आपसे गपशप लगा लूं। और दूसरी बात यह है कि आपने इस जुमले पे खत्म करते हैं जो एसएम साहब ने कहा कि जेसीओस के जो रैंक हैं, दो गोल्डन जुमले थे। एक जेसीओस का जो रैंक है, इस साइड पे जो है वो शुगर है और इस साइड पे जो है वो ब्लड प्रेशर है। और दूसरा इनका गोल्डन जुमला जो था वो ये था कि एनसीओस जो हैं वो तो रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन जेसीओस जो हैं वो कान की हड्डी हैं, जिधर चाय मोड़ दें। तो खुश रहें असम साहब, बहुत शुक्रिया, आते रहा करें। आपकी मोहब्बतों की वजह से और आपके ये जो किस्से हैं इनकी वजह से जो है ना, फौजी मनमौजी के चैनल में लोग बड़ा ही आपको पसंद करते हैं। थैंक तो देखते रहिए, लाइक करें और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यू।